آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے پڑوسیوں کے حقوق، ان میں سے سب سے پہلا حق ان کا کہ ان کا خیال رکھنا ہے اور خود ایک اچھے صالح پڑوسی کا کردار ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا جوار من جاورکم، جن کے تم پڑوسی بنا دیے گئے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت اور پیار کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے تو جانور ذبح ہو رہا تھا۔ غلام سے کہا کہ جیسے ہی یہ جانور اس کی کھال اتار لے، گوشت بنانا شروع کرے تو سب سے پہلے یہ گوشت ہمارے پڑوسیوں کے گھر دے کر آنا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر، آپ کے پڑوس میں رہنے والا تو یہودی ہے، اس کو دے آئیں۔ فرمایا وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو، یہ تقسیم اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہی بتایا تھا، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کر کے گئے۔ تو اس لیے وہ بے شک یہودی ہے، وہ اس کے ایمان کا اس کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن بحیثیت پڑوسی میں اچھا کیسے بنوں، وہ اسی طرح ہے کہ میں اپنے گھر کی اچھی چیز سب سے پہلے اپنے پڑوسی تک پہنچاؤں۔ تو اس لیے جب اس قدر صحابہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر خوب نظر رکھیں، اور اس میں واقعتاً بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری اصلاح کی، بہت کمی ہمارے اندر آ چکی ہے جی۔ سیو کے نام پہ کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں، یہ شیطان کا داؤ ہے، یہ سیو نہیں ہے، یہ در حقیقت ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے پڑوسی، محلے داروں اور تعلق داروں کے ساتھ اتنا خیال کم از کم ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضروریات ان کی ہمارے ساتھ جوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے وہ پوری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نزل بالنبی اضیاف بالبحرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین علاقہ سے چند ایک مہمان آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضوئہ، نبی علیہ السلام نے اپنا وضو والا پانی منگوایا، یعنی نماز کا وقت تھا، آپ نے ان کو الوداع، ان کو خوش آمدید کہا، اور ساتھ ہی آپ نے وضو والا پانی جو ہے وہ منگوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ، آپ نے وضو کرنا شروع کیا۔ فبادروا، تو یہ جو مہمان آئے تھے اٹھ کر جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فبادروا الی وضوئہ، انہوں نے آپ کے وضو کے جو پانی ہے استعمال شدہ اس کو پکڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ بعض نے اس کو پیا، بعض نے اپنے جسم پر مل لیا، کچھ لوگوں نے اپنے چہروں پہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما دعاکم الی ذالک، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے یہ عمل کرنے پر ابھارا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی انتہائی برکت والا ہے، اور صحابہ اکرام آپ کے استعمال شدہ پانی سے، آپ کے لعاب سے تبرک، آپ کے بالوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ مہمان آئے تھے تو انہوں نے چند لمحے آپ کے پاس رہنا تھا، اور پھر سالہ سال اکیلے انہوں نے جا کر بحرین میں زندگی بسر کرنی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ نے فرمایا ما دعاکم الی ذالک، تمہیں یہ کام کرنے پر کس نے ابھارا ہے، یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے حبا لکا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے کہ آپ کا یہ وضو کا پانی ہم پی بھی لیں، اپنے جسم پر بھی مل لیں، چہرے پر مل لیں۔ لعل اللہ،
امید ہے کہ ہمارا یہ عمل آپ کی محبت میں کرنا، یحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پیار کرنے لگ جائے، یعنی آپ سے محبت ہے اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ عمل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے، تمہیں اپنا محبوب بنا لے، یعنی مجھ سے محبت کا اظہار کیوں ہے کہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں، میرے سے محبت کیوں کی ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ زندگی میں آپ کو ایک بار موقع ملا ہے، یا آپ ادھر 2 4 6 دن رہ لیں گے، ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کروں گا، تو زیادہ سے زیادہ زندگی میں 30 35 مرتبہ آپ کو موقع میسر آ جائے گا۔ یا اس کو یوں سمجھ لیں، آپ نے کہا کہ آپ کو تو محبت کا اظہار کرنے کا موقع کبھی نہ کبھی مل ہی گیا، میری امت کے وہ افراد جو مجھے ملیں گے نہیں، وہ مجھ سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو وہ نسخہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے تو دور چلے جانا ہے۔ تو فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے پیار کرے، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاؤ، فحافظوا علی 3 خیال، پھر فرمایا تم نے 4 خوبیوں پر خوب حفاظت کرنی ہے، یعنی جو شخص یہ 3 چیزیں جو شخص اپنا لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس سے پیار کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پیار کریں گے، اور گویا اس نے اپنے محبت کا اظہار کا جو ثبوت ہے وہ بھی دے دیا۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق الحدیث، پہلی بات ہے سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، بات صاف ستھری سیدھی سچی کرنی ہے۔ کیوں؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری زندگی کے سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ زبان کی اصلاح تم کر لو، دنیا کے سارے معاملات کی اصلاح میرا رب کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو پہلا عمل سچائی کو لازم پکڑنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت کو ادا کرنا ہے، امانت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی امانت رکھ کے گیا ہے، مالی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی اپنے راز کی امانت تمہارے تک رکھ کے گیا ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ امانت کی خوب حفاظت کرو تو پھر گویا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت بھی دے دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحسن الجوار، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو تم لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ أَذَى الْجَارِ، کسی بھی پڑوسی کو تکلیف دینا یمحو الحسنات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کما تمحو الشمس الجلید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی پڑوسی کو تکلیف دینا اس بندے کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے، کما تمحو الشمس الجلید، جس طرح سورج برف کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے، اس طرح انسان کی نیکیوں کو، انسان کا اپنے پڑوسی بھائی کو اذیت اور تکلیف دینا اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں 3 اعمال، سچائی پہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، دروس نصیحت بھی سنتے ہیں، امانت کا بڑا خیال، لیکن یہ مسئلہ جو آپ نے تیسرا اور اس کی ایک مزید آپ نے وضاحت بھی کر دی، فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے،
اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا تمہاری نمازوں کو، تمہارے روزوں کو، تمہارے صدقات کو، بڑی بڑی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دے گا جیسے سورج برف کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ذرا اب ہم ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنے مقامات پہ حکم دیا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبیوں کا خیال کرو، قریبیوں کو ان کے حقوق دو۔ ان سب مقامات پہ قرابت کے اندر جہاں نسب آتا ہے، جہاں سسرالی رشتہ دار آتے ہیں، وہاں مفسرین نے ہمسائے جو ہیں، پڑوسی جو ہیں، ان کو بھی قریبیوں میں شامل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ الگ سے پڑوسیوں کا ذکر بھی کر دیا، فرمایا قریبیوں کا حق ان کو ادا کرو، ان کا خیال کرو، اور ساتھ ساتھ فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ، قریبیوں کا خیال رکھنا ہے، مساکین کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، قریبی پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے پہلے قریبیوں کا ذکر کیا، پھر کہا جو پہلے قریبیوں کا ذکر کیا، پھر کہا جو پڑوسی قریبی ہے اس کا خیال کرو، پھر کہا جو پڑوسی دور ہے اس کا خیال کرو۔ اس کا معنی ایک تو مطلقاً آپ نے اپنے نسب، اپنے رشتے کا پاس رکھنا ہے، دوسرا ایسا آپ کا رشتہ دار جو آپ کے گلی محلے میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، پڑوسی بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے، پھر فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ایسا پڑوسی جس کا آپ کے ساتھ کوئی خون کا تعلق نہیں ہے، رشتے کا تعلق نہیں ہے، لیکن محلے کا تعلق ہے، دیوار کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی اللہ نے الگ الگ تقسیم کر کے، کوئی بندہ کہے اس سے یہ مراد ہوگا، اس سے یہ مراد ہوگا، اللہ نے بار بار ان پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول خصمین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو لوگ اللہ کے سامنے جھگڑیں گے، جارانی، وہ دونوں آپس میں پڑوسی ہوں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من جار متعلق بجارہ، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کتنے ہی پڑوسیوں کو جانتا ہوں متعلق بجارہ، کہ ان کے پڑوسی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کو پکڑا ہوا ہوگا، یہ نمازی بڑا ہے، یہ روزے دار بڑا ہے، نیکیوں میں سبقت دے جانے والا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کا پڑوسی شکایت کر رہا ہوگا، یقول یا ربی سل ھذا، یہ پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ اس میرے پڑوسی سے ذرا یہ تو پوچھ، سل ھذا، اس سے ذرا یہ تو سوال کر، لما اغلق بابہ انی، اس بندے نے اپنے دروازے کو مجھ سے کیوں بند کیا ہوا تھا۔ ان لفظوں پہ ذرا غور کریں، لما اغلق انی بابہ، اس نے میرے اوپر اپنے دروازے کو کیوں بند کیا ہوا تھا۔ ہم میں سے جو 50 سال سے اوپر ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بچے پڑوسیوں کے گھروں میں آنا اس کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اچھے اخلاق کی علامت سمجھا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے تھے اور ایک دوسرے کے خاطر تواضع اور اسی طرح خیال، بیمار پرسی، یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ میری شکایت کیا لگ رہی ہے، یا ربی سل ھذا لما اغلق عنی بابہ،
اے اللہ اس نے میرے سے اپنے گھر کا دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ ذرا میں سوچوں کتنا وقت ہو گیا ہے کہ میرا پڑوسی میرے گھر میں میری حالت، میری صحت کا پوچھنے کے لیے آیا ہو، کتنی دیر ہو گئی کہ میرا پڑوسی میرے گھر میں مجھے اپنی ضرورت بتانے کے لیے آیا ہو۔ دروازے کے لیے کوئی تالا لگانا تو نہیں پڑتا۔ اخلاق و کردار ہی ایسا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں جانے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بھئی کیا جانا ہے اس کے گھر میں، وہ تو اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے گھر میں میرے پڑوسی آئیں۔ اور یہ قیامت کے دن پڑوسی کی شکایت کرے گا۔ اور دوسری شکایت وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ، اے اللہ اس سے پوچھ، اس کے پاس زائد چیزیں ہوتی تھی، اس نے وہ زائد چیزیں کیوں جو ہے مجھ سے روکی رکھی۔ ہمیں فریج مل گئی ہے، اب جو چیز سالن زائد ہے وہ اپنے گھر کے اندر بس محفوظ کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں تو ہے کہ بچا ہوا کچھ نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا اذا طبخت مرقۃ، اے کائنات کے لوگوں جب بھی تم میں سے کوئی شخص اذا طبخت مرقۃ، جب تم میں سے کوئی شوربے والی چیز بنائے، کوئی اچھی چیز بنائے، فاکثر ماءها، اس کو چاہیے اس کا شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر لے۔ یعنی گوشت بنایا ہے تو اس گوشت میں تھوڑا سا پانی ڈال لے۔ ہم کہتے جی نہیں شوربے والا تو کھایا ہی نہیں جاتا، مزاج ہی بدل گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود کیا ہے کہ تب یہ اچھی گوشت کا پکنا بہت کم تھا، آج عمدہ چیزیں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ مراد ہو۔ اگر ہم بروس پسند کرتے ہیں تو جب کبھی آرڈر دے تو اس میں سے کبھی ایک اضافی آرڈر دے دے۔ فاکثر ماءها، اپنے پڑوسی کے لیے بطور ہبہ اور بطور تحفہ وہ چیز بھیجے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اس کو زائد کر کے اپنے پڑوسی کا ذرا خیال کر لینا۔ ہمارے ہاں تو اب مزاج ہی بدل چکے ہیں، کوڑے کو بھی بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ کہ ہمسایوں کے بچوں کو پتہ نہ چل جائے کہ آج ہمارے گھر میں یہ چیز بنی تھی۔ جبکہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو کہ کوئی بھی چیز اچھی بنتی تو کم از کم 5-7 گھروں میں اس کو بھیجا جاتا اور بطور دعا برکت کہ جی آج ہم نے یہ چیز عمدہ بنائی ہے، ہم فلاں پڑوسی کو پہنچا رہے ہیں، فلاں کو یہ چیز دی جا رہی ہے۔ یہ برکتیں، یہ سعادتیں آج ہمیں زندگی میں نظر نہیں آ رہی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن پڑوسی اس چیز کی شکایت کرے گا۔ آج تو ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہم اس کو بہترین زندگی کہتے ہیں۔ یہ تو میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، معاشرہ ہمارا اس قدر ہیچ ہو چکا ہے کہ پڑوسی گھر میں میت ہو ساتھ والوں کو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ پہلے ایک گاؤں کے اندر ایک فوتگی ہوتی تھی، سارے لوگوں کو فکر پریشانی، یار ہمارے گاؤں میں فوتگی ہوئی ہے، بات محلے تک رہی، محلے سے اب پڑوس میں جا کر پوچھا جاتا ہے ادھر کوئی فوتگی ہوئی ہے، پڑوس میں نہیں پتا ہوتا کہ اس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ہم بڑا نماز روزہ کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ سے محبت کریں تو پھر ان 3 کاموں میں تیسرا کام اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اس کا خیال، اس کے ساتھ اچھا تعلق، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھلا رکھنا، اپنی کم از کم زائد چیزیں ان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو نوازنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء، کسی آدمی کی خوش قسمتی اگر دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ الجار الصالح، اس کو جو پڑوسی ملا ہے وہ نیک ہے، اچھا پڑوسی ہے۔ اچھا ہم جانتے ہی نہیں، صالحیت صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، صالحیت سے مراد کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہوں، میرے پڑوسی سے میرے بارے میں پوچھا جائے، جیسے
حدیث کے اندر آتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑوسیوں میں سے 3 آدمیوں کی گواہیوں کی بنیاد پہ فرماتے ہیں میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جن کو لوگ جانتے تھے، اور جن کو لوگ نہیں جانتے ان کو میں نے اپنی طرف سے معاف کر دیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ یعنی کچھ گناہ لوگوں کے سامنے ہو گئے، اس کے محلے داروں میں سے 3 لوگوں نے گواہی دی بندہ اچھا تھا، تو جب پتہ ہی یہ چلے کہ سوئے یہ گھر میں آتا تھا، ہمارے اٹھنے سے پہلے گھر سے چلا جاتا تھا، اس نے گھر والوں پہ پابندی لگائی تھی کوئی محلے کی عورت بچہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا، کوئی ضرورت مند ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتا، اس آدمی کی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تعلق کو اجاگر کرے، ہمسایوں کا خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس طرح مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور آپ سے بڑی تکرار کر رہا ہے، آپ کو جیسے کوئی بڑی شد و مد کے ساتھ بات کہہ رہا ہے۔ میں ایسے داخل ہوا، میں نے کہا کوئی راز کی بات ہے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ میری طرف، اس شخص کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اتنی دیر اس نے تکرار کی حتیٰ کہ مجھے ترس آنے لگا کہ یار اگر تیری بات اتنی ہی لمبی تھی یا تو نے اتنا ہی مصر ہونا تھا، اتنا ہی تکرار کرنا تھا، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا تو کہہ دیتا، کھڑے کھڑے اتنی دیر لگا دی۔ اس کے بعد وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے ہٹا اور چلا گیا۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اپنی کیفیت ذکر کی، آپ نے فرمایا حذیفہ وہ شخص دیکھا تھا کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ذاک جبریل، یہ کوئی اور نہیں، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ کے رسول اتنا تکرار، اتنی دیر آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا؟ فرمایا کوئی بات نہیں کی، صرف ایک ہی بات، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل جتنی دیر میرے سے ہم کلام ہوئے صرف ایک ہی بات، ما زال جبریل، ایک بات کو بار بار جبریل کرتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول پڑوسی، آپ کا ہمسایہ، آپ کے محلے میں رہنے والا، آپ کا قریبی، اس کے لیے یہ کرنا، اس کا اتنا خیال رکھنا، اس کو یہ کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، بار بار تکرار کر رہے تھے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، اے حذیفہ مجھے تو یہ گمان ہو گیا، مجھے تو یہ شک تھا کہ بس اب جبرائیل فرمائیں گے آپ کے پڑوسی کا، آپ کے ترکے، آپ کے مال میں سے اللہ نے اتنا حق مقرر کر دیا ہے۔ جتنا آج جبرائیل نے میرے سامنے تکرار کیا ہے پڑوسیوں کے بارے میں، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کو میرے مال کا وارث بنا دیں گے۔ اور ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نمازیوں کے لیے ہلاکت کہا ہے نا، فویل للمصلین، فرمایا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز میں سستی کا شکار تھے، اور فرمایا ریاکاری کی طور پہ نماز پڑھتے تھے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگوں سے معون روکتے تھے۔ معون کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے ہمسائے کو پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں دے، برف کی ضرورت ہے برف نہ دے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماچس کی ضرورت ہے ماچس نہ دے۔ اس کی جو ضرورت اللہ نے آپ کے ساتھ بحیثیت ہمسایہ جوڑی ہے، آپ اس کو کوئی چیز نہ دیں۔ میں کہتا ہوں چیز تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اسے پوچھا بھائی جان میرے ساتھ رہتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، یا ہماری ملاقات کو آج مہینہ ہو گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آپ میرے سے تو کوئی پریشان نہیں ہے۔ فویل للمصلین، اللہ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وادی۔ تو آئیے اپنے اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے، اور خصوصاً پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں اپنی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔